اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے کہ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا، اور قارون اتنی بڑی دولت کا مالک کیسے بنا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کیسے ہوئی، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے دنسا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سب جاننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی پڑے گی۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مالدار پیدا کیے ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ناشکر۔ کچھ اصل میں مسلمان تھے اور بعد میں وہ لعنتی یعنی کافر بن گئے، اور کچھ ازل سے ہی کافر تھے۔ انہی میں سے ایک بڑا ظالم قارون تھا۔ دوستو، قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ بے شک قارون موسیٰ کی برادری میں سے تھا، پھر وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت کو بارگراں کر دیا کرتی تھی۔ ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یہ ہے، قارون بن یامد بن قیس، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے، موسیٰ بن عمران بن قیس۔ دوستو، قارون تورات کا حافظ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے۔ لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھے۔ پہلے لوہے کی کنجیاں تھی، پھر لکڑی کے بنوائی گئی، جب وہ بھی باری ہو گئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بگار لینے پر مقرر تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا۔ قارون کی خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے جایا کرتے تھے، یعنی اس کی خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ 70 اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتا تھا قارون۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اس سے موسیٰ علیہ السلام سے جغرافی علم حاصل کیا، اور لوہے سے سونا بناتا تھا، اور لوگوں کو مال سود پر دیتا تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا تھا، اور آپ کے 100 طرح کے عیب نکالتا اور تہمتیں لگاتا، اور دوسرے یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کی ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی
قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ٹاٹ اور زیب و تن دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ یہ دیکھو، خدا نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے کروڑہ درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس دو روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا۔ جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور سرکشی کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجموعے میں توہین کرانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے ایک بدکار عورت کو کثیر رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر یہ تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام زنت کی حد یعنی زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس قبیح فعل کے مرتکب ہو تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ دے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا دل یعنی رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ تیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر اس مجموعے میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ مجموعے میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قارون کو ملامت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان کر دیا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائے اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہی ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کے دنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دنستے دنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا، اس لیے اس کا سامان بھی دنسنا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنستے ہوئے قارون نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی اور اس طرح اپنے مال سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کی ہمنشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں ہوئی جو اس کو خدا سے بچا لیتی،
اور وہ خود اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی جو کل تک بند تھی، اور انہوں نے کہا کہ کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا۔ کہتے تھے اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی، معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی، یہ نصیب اور بدنصیبی کی علامت نہیں۔ اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا بھی یہ حشر ہوتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔